بسم اللہ الرحمن الرحیم وینجزم بلم ولما ولام الامر ولا فی النہی وکلم المجازات نواسب المضارع، یعنی جو الفاظ جو حروف فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں ان کو بیان کر کے جب فارغ ہوئے تو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جوازم المضارع، یعنی وہ کلمات جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں انہیں بیان فرما رہے ہیں۔ فعل مضارع کو جزم دینے والے عوامل دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ عوامل ہیں کہ جو صرف اور صرف ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، اور یہ چار حرف ہیں: لم، لما، لام امر اور لائے نئی۔ نئی کا لا، امر کا لام، لما اور لم، یہ چار ایک فعل کو جزم دیتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے وہ ہیں جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ دو فعلوں کو جزم دینے والے الفاظ کو کلمات مجاز کہا جاتا ہے، یعنی شرط و جزا والے کلمات، وہ کلمات جو شرط اور جزا پر داخل ہوتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے کلم المجازات کا لفظ اختیار کیا ہے، حروف شرط و جزا نہیں کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ شرط اور جزا میں سے سارے حرف نہیں ہیں، بلکہ بعض اسم ہیں اور بعض حرف ہیں، آگے ان کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو اگر اسم کہا جاتا تو حرف والے نکل جاتے ہیں، حرف کہا جاتا تو اسم والے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے کلماتن کے اندر چونکہ اسم فعل حرف دونوں ہوتے ہیں، اس لیے کلم المجازات کہہ دیا، اس میں سب آ جائیں گے۔ وہ کلم المجازات اور کلم مجازات وہی یہ مجازات والے جو کلمات ہیں، یعنی شرط و جزا والے کلمات، ان کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ ان میں سے پھر آگے دو صورتیں ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کا شرط و جزا، یعنی جزا دینا اور کیا نام ہے جزم دینا یقینی ہے، جو شرط اور جزا دونوں فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ اور اس طرح میں کچھ اس قسم میں کو 11 الفاظ شامل ہیں، اور وہ یہ: ان، مہما، اذاما، ازما، ایسو، اینا، متا، ما، من، ایون، انا۔ یہ 11 الفاظ وہ ہیں جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں، اور ان کا جزم دینا یقینی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قواعد کے مطابق بھی ہے، اور عام طور پر ان کا جزم دینا عمومیت کے ساتھ ثابت کیا۔ دوسری قسم کے وہ کلمات ہیں کہ جن کا عام طور پر جزم دینا منقول نہیں ہے، قاعدے کے خلاف ہے، لیکن عربوں سے ان کا جزم دینا ثابت ہے، جازم ہونا ثابت ہے، دونوں فعلوں کو جزم دیتے ہیں، لیکن اس عمومیت کے ساتھ ثابت نہیں ہے جس طرح یہ 11 جو ہیں ان کا ثابت ہے۔ اور وہ دو لفظ ہیں، ایک ہے کیفما اور دوسرا ہے اذا۔ اس لیے مصنف فرماتے ہیں وہ اما ما کیفما و اذا فشاذن۔ کیفما کے ساتھ جزم دینا دونوں فعلوں کو، یا اذا کے ساتھ دونوں فعلوں کو جزم دینا، یہ شاذ۔ شاذ اس لیے کہ قانون کے خلاف ہے، کیونکہ کیفما اور اذا، یہ اذا آتا ہے ظرفیت کے لیے، اور کیفما یہ حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے استفہام میں سے، یہ ان کے ساتھ جزم دینا قیاس کے خلاف ہے۔ لیکن چونکہ عربوں میں سے بعض مواقع پر ثابت ہے،
اس لیے قیاس کے خلاف ہونے کی وجہ سے شاذ قرار دیا ہے، خلاف القیاس سے ثابت ہے، اس لیے یہ مخصوص الفاظ ہیں جو عبارتوں میں ان سے ثابت ہے، تو وہاں ان کو جازم قرار دیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ وہ بھی ان مقدراتن، اسی طرح حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان شرطیہ جو مجازات میں سے پہلا ہے، یہ ان شرطیہ جس طرح حرف میں یہ عبارت میں موجود ہو تو جزم دیتا ہے، ایسا ہی مقدر ہو تو بھی جزم دیتا ہے، اور تقدیری ان کی صورتیں آگے انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ فلم لقلب المضارع ماضیا ونفیہ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جوازم کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ حروف جوازم میں سے لم جازمہ یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس میں دو تبدیلیاں کرتا ہے۔ ایک تو یہ کرتا ہے کہ لقلب المضارع ماضیا، کہ مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور استقبال، تو یہ مضارع کو حال اور استقبال سے نکال کر ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، ایک۔ دوسرا، مضارع مثبت سے منفی میں کر دیتا ہے، وہ نفی ہی مضارع کے اندر نفی پیدا کر دیتا ہے۔ ولما مثلها وتختص بالاستغراق وجواز جواز حذف الفعل، حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لما بھی یہی عمل کرتا ہے جو لم والا عمل ہے، یعنی فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ البتہ لم اور لما میں فرق ہے، دو فرق مصنف نے بیان فرمائے۔ نمبر ایک، لما استغراق نفی کے لیے آتا ہے، وہ تختص بالاستغراق، کہ لما استغراق نفی کے ساتھ خاص ہے، یعنی لم مطلق نفی کے لیے اور لما استغراق نفی کے لیے۔ یعنی استغراق کا مطلب یہ ہے کہ نفی کو ماضی سے لے کر حال کے زمانے تک، متکلم جس زمانے میں بات کر رہا ہے اس تک پھیلا دیتا ہے۔ ایک ہے مثال استاد جی، مثال مطلق کی اور استغراق کی ایک جیسے لم یضرب ہے، جس سے فرق جی لم یضرب اس کا معنی ہے نہیں مارا، اب کسی بھی وقت نہیں مارا۔ اور لم ما یضرب کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک نہیں مارا، یا جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا جو دیہاتی آئے تھے اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے، قالت الاعراب آمنا، اس کے جواب میں کہ ہم ایمان لائے، اس کے جواب میں دونوں لفظ استعمال کیے ہیں، قل لم تؤمنو، آپ فرما دیں آپ لوگ ایمان نہیں لائے۔ یہاں لم تؤمنو ہے، مطلقاً ایمان کی نفی کی ہے، اور آگے لما کا استعمال ہے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب سے تم نے ایمان کا اظہار کیا نا، اس وقت سے لے کر ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا۔ یہ لما کا معنی ہے ابھی تک، اور لم کے معنی میں مطلق نفی کا معنی آتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ جی صحیح۔ اچھا، دوسرا فرق یہ ہے کہ بجواز حذف الفعل ہے کہ لم فعل مضارع پر جب داخل ہوگا تو اس کے بعد فعل مضارع کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن لما میں فعل مضارع کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے مثال ہے، عام طور اپنے ذاتنامی میں پڑھی ہے، نادم زید ولم، یہ کہ نہیں کہہ سکتے بلکہ پوری عبارت کہنی پڑے گی، نادم زید ولم ينفعه الندامت، ولم تنفعه الندامت، کہ زیب نادم تو ہوا ہے لیکن ندامت نے اس کو نفع نہیں دیا، تو اس میں نادم زید ولم کہنا جائز نہیں ہے اگلے فعل کو حذف کر کے، لیکن لما کے اندر یہ جائز ہے کہ نادم زید ولما اتنا کہہ کے آپ خاموش ہو جائیں،
تو ٹھیک ہے، لم کے اندر جائز نہیں ہے۔ ولما مثلها تختص بالاستغراق کے وجاز حاصل پہلے۔ اچھا، دو چیزیں لما کے اندر اور بھی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ لما اللہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، استثنائی، اللہ استثنائیہ کے معنی میں، جیسے سورۃ طارق میں ہے ان کل نفس لما علیہ حافظ، یہاں لما اللہ کے معنی میں ہے، ان کل نفس الا علیہ حافظ۔ اسی طرح لما فعل ماضی پر داخل ہو تو کہیں ہین ان کا معنی بھی دیتا ہے، جس کو لما ہینیا کہا جاتا ہے، وقت کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، جیسے ولما بالغ اشدہ آتینا حکم و علما۔ یہ لما یہ ہینیا ہے، اور جس وقت وہ اپنی عمر کے جوانی کو پہنچے، جوانی کی عمر کو پہنچے۔ اسی طرح ولما ورد ما مدینہ وجدہا قوما، وجد عندہا قوما، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے پانی پر پہنچے تو ولما ورد مدینہ، یہ لما جب کے معنی میں، اس کو لما ہینیا کہا جاتا ہے۔ یعنی استاد جی وقت کے لیے ہاں، وقت کا معنی۔ لمحہ کا استعمال؟ جی۔ ولام الامر المطلوب بها الفعل، کلمات مجاز میں سے ایک لام امر ہے، تیسرا لما دو ہو گئے، تیسرا لام امر ہے۔ المطلوب بها الفعل، یعنی لام امر وہ لام ہے جو فعل پر داخل ہو کر کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے لیضرب، لینصر، چاہیے کہ وہ مدد کرے اور چاہیے کہ وہ مارے، یہ طلب کے لیے آتا ہے، کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرنے کے لیے۔ جس طرح امر کے اندر مطالبہ ہوتا ہے ادھر مارو، انصر مدد کرو، اسی طرح امر کے وہ صیغے جن میں لام امر داخل ہے ان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لام امر اصل میں وہ ہوتے ہیں فعل مضارع، یضرب فعل مضارع ہے نا، اس پر لام امر داخل کر دیں لیضرب ہو جائے گا، تو یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اب کام کے مطالبے کے لیے آتا ہے۔ وہی مقصورۃ ابداً، لام امر ہمیشہ مقصور ہوتا ہے تاکہ لام تاکید اور لام امر کے درمیان فرق ہو سکے۔ لام تاکید چونکہ مفتوح ہوتا ہے وہ بھی شروع میں آتا ہے، اور لام امر بھی شروع میں آتا ہے، تو فرق بیان کرنے کے لیے لام تاکید بھی پھر موبائل چارجنگ میں لگایا ہوا تھا، کال آ رہی تھی تو اس وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ ولا النہی، اور چوتھا لفظ ہے لا نہیں، المطلوب بہا الترک، کہ لا نہیں کے ذریعے سے اصل مقصود ہوتا ہے ترک کرنا، کسی کام کے نہ کرنے کا کہنا، کیونکہ نہیں کے اندر بھی ترک فعل کا مطالبہ ہوتا ہے، تو لام نہیں جب داخل ہوگا تو وہ بھی ترک کا مطالبہ۔ اصل میں نہیں کے جو غائب کے صیغے ہیں، حاضر مجہول کا صیغہ ہو گیا، غائب معروف کا غائب مجہول کا صیغہ ہو گیا، اسی طرح امر کا حاضر مجہول کا صیغہ ہو گیا، اور غائب معروف غائب مجہول کا صیغہ ہوتا ہے، یہ اصل صیغے ہوتے ہیں فعل مضارع کے، ان پر لام امر داخل کر کے طلب والا معنی پیدا کیا جاتا ہے اور امر میں، اور نئی کے اندر ممانعت والا معنی پیدا کیا جاتا ہے۔ آگے کلم المجازات سے انشاءاللہ پھر